الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے دعا کی فضیلت. ہم سنتے ہیں دعا اس جذبہ بندگی کا اظہار ہے جو قدرت کا ایک پیش بہا عطیہ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے. اس عظیم جذبے کا یہی تقاضا ہے کہ انسان صرف اپنے خالق و مالک اور معبود حقیقی کے سامنے سرگرو ہو اور کسی دوسری قوت کے سامنے نہ جھکے. جب انسان اس اصل اور حقیقی قوت کے سامنے سرخرو ہو کر مصروف دعا ہوتا ہے تو کائنات کی ہر قوت اس کے سامنے سنگو ہو جاتی ہے اور یہی انسان کا کمال ہے. بصورت دیگر اگر وہ اس سے سرتابی کرتا ہے تو گویا کائنات کی دیگر قوتیں اس پر غالب آ جاتی ہے جو انسانیت کے زوال کا مظہر ہے. غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنا انسان کی شرافت و کرامت کے لیے بدترین اور بدنما داغ ہے جو انسان کو اوج کمال اور مرتبہ علی سے گرا کر اسفل سافلین تک پہنچا دیتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کا براہ راست واسطہ اور تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی قائم ہونا چاہیے. اس تعلق کو توڑ کر کمتر اور حقیر قوتوں کے سامنے ہونا انسانیت کی کھلی توہین اور تذلیل ہے. اللہ رب العزت کے حضور جبین نیاز کو جھکانا اور سجدہ ریز ہونا عین سعادت اور اس کے غیر کے آگے جھکنا ذلت و رسوائی ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے عزت پائے وہ بڑی شان والا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے عزت کا طالب ہو وہ ذلیل ہے. کفار اور مشرکین ہر قسم کی حاجت روائی مشکل کشائی حصول کامیابی دفع بلیات و امراض اور ہر قسم کے معاملات و حاجات کے لیے غیر اللہ سے درخواست کرتے تھے اور ان کی نظریں اور منتیں مانگتے تھے. خالق و مالک و کائنات اور معبود برحق نے ان سے منع فرمایا اور ان کی قباحت بیان فرمائی اور حکم فرمایا کہ اپنے تمام معاملات اور امور میں صرف اللہ رب العالمین سے اعانت و مدد و مطلب کرو اور اسی کے آگے دست سوال دراز کرو. جن معبودوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہو وہ کیا حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے. دعا کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العزت کے اسم ذات کے ساتھ ہی اس سے مانگا جائے بلکہ اس کے اسماء حسنہ میں سے جس مبارک نام کے ساتھ اور اس کی صفات میں سے جس مبارک صفت کے ساتھ بھی اسے یاد کیا جائے اور اس سے پکارا جائے وہ صرف اسی کی طرف متوجہ ہوگا جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. جو کچھ بھی پکارو گے
اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ دعا کی فضیلت و اہمیت، دعا کے آداب و احکام اور دعا کے فوائد و ثمرات اور انوار و برکات کو قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب دریافت کرے آپ سے بندے میرے متعلق تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کو دعا کرنے والے کی جب وہ مانگتا ہے مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ تکبر کے باعث میری عبادت سے ردگردانی کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کی فضیلت و اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں آئیے سنتے ہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی اور دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما على الارض مسلم يدعو الله تعالی بدعوة الا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكسر قال الله أكثر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی عطا فرما دیتا ہے اور جو اس نے مانگا یا کوئی تکلیف اس دعا کی بقدر اس سے دور کر دیتا ہے یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی حیثیت سے دعا ضرور قبول ہوتی تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن عز وجل يحب ان يسأل وافضل العبادة انتظار الفرج۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے اور کشادگی کی دعا کے بعد کشادگی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الخیر دہرکم کلہ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دور اور ہر وقت خیر طلب کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلیات کی تلاش جاری رکھو۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب بغائب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غیب شخص دوسرے غیب شخص کے لیے کرے۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تجھے بھی ایسے نصیب ہو جیسا کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب وہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر بھی گناہ کر لے میرے پاس آئے پھر بھی اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ قبول فرمائے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے کی جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنے کے علاوہ کوئی سوال بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ نہیں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة قالوا فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ العافیة فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں
اور دعا رد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا دعا مانگے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم دعوت المسافر دعوت الوالد علی ولدہ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ عند الشائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور بے چینوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ آسانی اور راحت کے زمانے میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے، مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ واپس نہ آئے، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کی غیر حاضری میں دعا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ مانگے بغیر بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹانے سے اسے حیا آتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی رات کو وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب رات کو کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان اور دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا اور آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور ایسی گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اس سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ جو سلام میں بخل کرے۔ دعا کی آداب، دعا کی قبولیت کے چند امور ملفوظ خط رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 غذا، لباس اور دیگر ذرائع آمدنی میں حرام سے پرہیز کرنا، دعا کو خالصتاً اللہ رب العزت سے مانگنا، دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، دعا کے اول و آخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھنا، نہایت ادب، خشوع و خضوع اور تضرع زاری سے بارگاہ رب العالمین میں اپنی معذورات پیش کرنا، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے ساتھ دعا مانگنا، انبیاء کرام اور نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وسیلہ بنانا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر کے معافی کا طلبگار ہونا، طہارت و نظافت کے ساتھ باوضو ہونا،
قبلے کی طرف رخ کرنا، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، ان دعاؤں کو اختیار کرنا جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ہمیشہ دعا پر استقامت اختیار کرنا، خوشحالی میں اور سختی میں بھی، یعنی دعا کو صرف سختی اور مصیبت کے ساتھ خاص نہ کرنا، تصنع اور بناوٹ سے دعا نہ کرنا، شوق اور خوف سے دعا کرنا، بہت زیادہ اونچی آواز سے گلا پھاڑ کر دعا نہ کرنا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ دعا کرنا، 3 بار دعا کرنا، قبولیت کے لیے جلدی نہ کرنا، دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا۔ حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی فرماتے ہیں کہ 10 وجوہات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، جنت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے راستے پر نہیں چلتے، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں، ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے، مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے، قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان گھر بناتے ہیں، فوری دعا قبول نہ ہونے میں یہاں حکمتیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعا کرنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا کارساز مانتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس دعا کا یہ فائدہ کم تو نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے باوجود جب وہ بار بار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے اس ایمان اور یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے در کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں۔ وہ رد کرے یا قبول، وہ اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی کے آگے نہیں گڑ گڑاتا۔ یہ دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے جس سے بندہ کے توحید پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر انسان بار بار دعا کرتا رہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے عطا فرماتا ہے یا اس کی مثل سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دعا کا کیا فائدہ جبکہ قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، تو جاننا چاہیے کہ دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹالنا بھی تو قضا ہے، لہٰذا دعا مصیبت کو دور کرنے کا سبب اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے، جیسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور پانی زمین سے سبزیوں کو نکالنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ڈھال تیر کو دور کرتی ہے تو ڈھال اور تیر دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح دعا اور مصیبت بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا قدر کا اعتراف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اور اختیار کرو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اسے پانی نہ دیا جائے اور کہا جائے اگر تقدیر میں سبزی کا اگنا ہوا تو بیج سے سبزی پیدا ہوگی اور اگر تقدیر میں نہ ہوا تو نہ ہوگی۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ جل سے دعا مانگ رہے تھے، تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی یہ نور دکھائے
جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دعا کی تو میں نے وہ نور دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں۔ پس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی ان لوگوں کی طرف گیا، پھر ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میری دعا کو سن کر ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہتے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما، اس لیے کہ سب کے لیے دعا مانگنے میں اپنی ذات تو خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ دعا کو سب کے لیے عام کرنے اور محض اپنے لیے خاص کرنے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ میں آپ سے جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم اور اس کی زنجیروں اور اس کی ہتھکڑیوں اور فلاں قسم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد سعد نے یہ سنا تو فرمایا، میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغہ سے کام لیا کریں گے، تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنا چہرہ اقدس پر پھیرنے سے پہلے نیچے نہ کرتے تھے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے اور پھر دعا کے بعد اپنا چہرہ انور پر پھیر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنی مبارک ہتھیلیوں کو اپنے رخ انور کی طرف فرما لیتے۔ حضرت خلاد بن صاحب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے انور کے سامنے کر لیتے۔ حضرت اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو پلٹ گئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں صحیح عقیدے کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔